سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو، جواب نہ دو تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے۔ کسی انسان کی خوبیوں پر تو سب خاموش رہتے ہیں، چرچا اس کی برائی کا ہو تو گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تو وہیں ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کو اوپر نہ تلاش کر، ذرا سی گردن جھکا، اللہ تیرے دل میں ملے گا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یا اللہ تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ سچ شراب خانوں میں شراب پی کر بولے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولے جاتے ہیں۔ خدا اس کمال کا نام ہے جو ہر صاحب یقین کو یقین کے حساب سے میسر آتا ہے۔ بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ صرف نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا،
میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلند مقام پاتا ہے، جبکہ جاہل اپنے آپ کو بڑا کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر اور برکت کے زوال کا باعث ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نصیحت قرآن میں ہے اور سکون نماز میں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ ہم ہمیشہ چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں وہ جانتا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے، اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ مومن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، شکر ہوگا تو امید ہوگی، اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی۔ دعا کرو گے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا،
نادان تو آپ ہی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر اپنا دل خالی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس اور محبت رکھے اور اس پر جم جائے، اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی دنیا کی محبت پر غالب ہو جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل ہی میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، معاشرے میں مرتبے کا نام نہیں، پیسے کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے اس طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو
مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیچ اور بیکار ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ انہی عادتوں کی بنا پر انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دیں، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں آتا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانے وہ آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے فرمایا، توبہ اس کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دلوں کو مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ جس مصیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے
بس خدا اور اس کی محبت۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی ہوئی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا۔ جانا جب مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دوگنی محبت دو۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے سامنے۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ دنیا آسائش نہیں آزمائش کی جگہ ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل، اور تیسرا احسان جتانے والا۔ جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو عنقریب اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا، اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو، اس کی تلوار سے خبر لو، چاہے وہ کوئی ہو۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبر گیری اس کے ذمے ہیں، ان کی خبر گیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں۔
اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا عقل مند ہے۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام تکبر ہے۔ سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بیوقوف پر لگائے گئے 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ عقل مند اپنی عقل مندی کو چھپاتا ہے، لیکن بیوقوف اپنی بیوقوفی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازو کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہے۔ نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ شخص جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے۔ نیکیاں قوم کو اعلیٰ بناتی ہیں، لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، چھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائیں، وہ گواہ جو جھوٹ بولیں، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بیوقوف کی اس کی طرح بیوقوفی کا جواب نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح ہو جائے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں ضرور پڑے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر عقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے اس خیال سے کہ مصیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے، تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اس سے دوستی کر لیں، ورنہ اسے چھوڑ دیں۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ، اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو، اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے اس کو ضرورت مند کو بتانے سے گریز نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو عقل مند کے سپرد کر۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لے، ورنہ اس کام کو چھوڑ دے۔ لوہے کی کلہاڑی لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔
اپنے دل پر بھروسہ کر، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر۔ ضرورت مندی دین کو تنگ، عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کر دیتی ہیں۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم عقل ہے۔ تہجد کی نماز۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ طاق راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، بس ضرورت ہے تو یقین کی۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی کم سے کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وتر بھی تہجد کے لیے چھوڑ دیں، اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تہجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں۔